رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام پروگرام فیضان رمضان میں آپ کا میزبان حافظ احمد حسین خیال ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 25 روزے ہو چکے اور 26ویں سحری کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمیشہ کی طرح یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک باقاعدگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ یقیناً آپ یہ پروگرام النفیس پروڈکشن کے یوٹیوب چینل سے فیضان رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جس میں ملک پاکستان کے ممتاز و معروف ثناخان رسول، قراء حضرات، نقابا اور دیگر علماء کرام اس پروگرام میں شامل حال ہوتے ہیں، اور اس میں یقیناً ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. علماء سے باتیں، ان سے سوالات و جوابات، اور اس میں دینی خدمات جو علماء کی ہیں اس حوالے سے ہمیں بہت سی معلومات جو ہے وہ ہمیں میسر آتی رہی. الحمدللہ بفضل خدا اس مالک کا بے حد کروڑہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ النفیس پروڈکشن کو ملک پاکستان کی ایک اس وقت دور حاضر میں یقیناً اگر آپ اس رمضان المبارک 2023 میں دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک سب سے اچھی ٹرانسمیشن جو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دیکھی جا رہی ہے، اور تمام جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں تمام کا خیر مقدم، تمام کی محبتوں کا بے حد شکریہ. تو آئیے ناظرین اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا یہ پروگرام 25 اور 26 رمضان المبارک کی یہ شب، خوبصورت شب میں یقیناً ہم آپ اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس کو، اس محفل کو النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام ہم انعقاد کیے بیٹھے ہیں. اور آئیے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن فیضان رمضان میں ہمیں بہت سے خوبصورت ثناخان نے جوائن کیا ہے، اور بہت عظیم مذہبی اسکالر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری یاسر حسین رضوی صاحب، آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت آپ کی محبتوں کا بے شکریہ، آپ تشریف لائے. اور انہی کے ساتھ ہمارے ایوان میں میری دوسری جانب انتہائی خوبصورت ثناخان، نوجوان ثناخان ہیں، چھوٹی سی عمر میں بچپن سے لے کر، اور آج یہ خوبصورت چہرہ مجھے کافی عرصے کے بعد دکھنے کو ملا لیکن اب تو جوان بھی ہو چکے ہیں. گجرانوالہ کی سرزمین سے انتہائی محترم نوجوان ثناخان بھائی محترم محمد انس جماعتی صاحب، آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انہی کے ساتھ انتہائی خوبصورت ثناخان شہر لاہور داتا کے نگر کا بہت خوبصورت نوجوان ثناخان جو یقیناً آج کل آپ سوشل میڈیا پر یہ خوبصورت آواز بھی سنتے ہیں. اللہ نے شہزادے کو بڑی ہی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، بھائی محترم محمد فرید حسین فریدی صاحب. السلام علیکم، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور اس جانب اگر بڑھیں تو میرے ایوان میں بہت خوبصورت ثناخان الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے شاگرد رشید ہیں، بھائی حافظ محمد زہیب قادری صاحب، آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور انہی کے ساتھ انتہائی محترم ثناخان قمر اسلم فریدی صاحب، السلام علیکم. آپ کو بھی آج کی اس النفیس پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم پر جتنے بھی یہ مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخان تشریف لائے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثناخان ہو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کر رہا ہو، یقیناً النفیس پروڈکشن نے ہمیشہ کی طرح ان کو عزت دی ہے کیونکہ یہ عزت کے لائق ہیں، حضور کے ثناخان ہیں. چاہے علماء ہوں، نقبا ہوں، قراء ہوں، سب ہی سے محبت کی جاتی ہے. تو ناظرین کرام آئیے آج کے اس پروگرام فیضان رمضان جو النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس کو آپ النفیس پروڈکشن کی یوٹیوب چینل سے باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے میرا، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے اور جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو آپ انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے، کیونکہ آج کا عنوان جو ٹائٹل ہے آج کی اس پروگرام فیضان رمضان کا، وہ اشقاء کے لیے، اور اشقاء کے جو ولولے ہیں ان کے اندر جو ایک غیرت والا سمٹم ہے انشاءاللہ اس کو ایک اجاگر کرے گا، کیونکہ ایک غیرت مند شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب، اور میں اپنے ایوان میں سے انتہائی خوبصورت ثناخان گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثناخان کو ملتمس ہوں، بھائی محترم محمد انس جماعتی صاحب، حمد باری تعالیٰ سے آپ آج کی اس فیضان رمضان پروگرام کا آغاز کریں گے. بسم اللہ. استغاثہ بڑا خوبصورت جی بسم اللہ، ضرور. پیش کرتا ہوں دعا یا کلام. بسم اللہ. اللہ 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 اللہ
بندہ تیرے دربار حاضر ہے، خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، کہ عاجز اور شرمندہ کچھ کہنے سے قاصر ہے، اللہ 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 اللہ، نبی کی آل کے صدقے سے رحمت عام ہو جائے، نبی کی آل کے صدقے سے رحمت عام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے، تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام ہو جائے، اللہ اللہ کوئی نہیں لا ساتھ لایا ہوں، للے کے پاس ہے کوئی نہیں لا ساتھ لایا ہوں، بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں، غفلتوں کا برملا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غفلتوں کا برملا اعتراف کرتا ہوں، تو فرما میں سعید با وفا کو معاف کرتا ہوں، دربار سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ انس جماعتی بھائی بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت ایک استغاثہ حمدیہ استغاثہ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس شہزادے کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، یقیناً بڑا خوبصورت ایک سافٹ سا انداز اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ایک استغاثہ التجا پیش کی جا رہی تھی، اور یقیناً ناظرین کرام یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی مانگنے کا عشرہ ہے، اس مالک سے جہنم سے آزادی مانگنے کا عشرہ ہے، یقیناً پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ناظرین کرام آج 25 روزے گزر چکے اور اس رمضان المبارک کے بارے میں، جس رمضان کے روزے کے بارے میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو ناظرین کرام یہ روزے جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک رمضان جو ہے رحمت برکت بن کے آیا، اور آج 25 روزے گزر چکے، لیکن آج بھی اگر ہم نے روزے نہیں رکھ پائے تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ بقیہ جتنے دن رہ گئے اس مالک کی بارگاہ میں راتوں میں قیام کر کے، جس طرح حضور کا فرمان من سام کہہ کر ہے، اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا
اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو راتیں ہیں، اس کا دن ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور یقیناً النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام اس پروگرام فیضان رمضان سے علماء نے بار بار آ کر کے ہمیں اس رمضان مبارک کی جو ہے سحر و افطار ہو، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، عشرہ رحمت ہو، عشرہ مغفرت ہو، جہنم سے آزادی کا ہو، ہر طرح سے ہمیں بتایا کہ کس طرح اس ماہ رمضان المبارک کو گزارا جائے۔ تو یقیناً میں بھی ایک ادنا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے بس یہی عرض کروں گا، جتنے ناظرین ہمیں اس پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے، یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں اس مالک کی بارگاہ میں ابھی بھی وقت ہے، اگر توبہ نہیں کر سکے تو آئیے توبہ کیجئے، اگر مغفرت نہیں مانگ سکے تو آئیے مغفرت مانگیے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ تو وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے تو سن رکھا کہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں ان میں طاق راتوں کو تلاش کیا کرو۔ تو ناظرین کرام، ایک 21ویں رات آئی جس کو ہم نے گزار دیا، 23ویں رات آئی جس کو ہم نے گزار دیا، 25ویں رات آئی جس کو ہم نے گزار دیا، ہم غفلت میں رہے، ہم اپنے مالک کو راضی نہیں کر سکے۔ تو آئیے کل کا دن جو ہے، کل کی جو رات ہے، 27ویں کی جو شب ہے، لیلۃ القدر، جس میں تلاش کریں تو تلاش ہو جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ فقہاء کا متفق ایک رائے ہے کہ جو رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا ہے وہ 27ویں رات میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ملنے کے۔ تو اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا، کوشش کریں جس رات میں قرآن کا نزول ہے اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سربسود ہو کر جس قدر ہو سکے اس مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اگر رب راضی ہو گیا، یہ دنیا کو راضی کرنا یہ ہمارے لیے تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ رب راضی ہو جائے تو یقیناً ہر کام میں اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ محبتوں کا سلسلہ اور یہ گفتگو انشاءاللہ، یہ سلسلہ تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ میں اپنے ایوان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، حمد آپ نے سماعت کی، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ نعت کے لیے میں اپنے ایوان میں سے محترم حافظ محمد زہیب قادری آپ سے گزارش کروں گا، کون سا خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی ضرور۔ تیرے قربان پیارے محمد، تیرے قربان پیارے محمد، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھال، تیرے قربان پیارے محمد، گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو، اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ، اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ، جی صدقہ اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ، اپنے پیارے حسین کا صدقہ، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے، یہاں نفس نفسی کا عالم، عالم عالم، کوئی اپنا نہیں روز محشر، جی محشر کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے، یہاں نفس نفسی کا عالم، ہم گناہگار ہیں یا محمد، ہم گناہگار ہیں یا محمد،
گار ہم گناہ گار ہم گناہ گار ہیں یا محمد اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے اندھیرے دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے ہاں دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ جی جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو اپنے پیارے حسین کا صدقہ یا نبی میری جولی میں ڈالو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ وہیب قادری انتہائی خوبصورت انداز میں ایک اپنا انداز جس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ محترم کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام یقیناً آپ انتظار میں ہوں گے کہ آج احمد حسین خیال نے ابتدا ہی میں کچھ کہا کہ آج کا موضوع بڑا جو ہے وہ خوبصورت موضوع ہے اور میں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ موضوع ہی ایسا موضوع ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مجلس کا ہر محفل کا موضوع بننا چاہیے. جس طرح کا آج کا دور ہے اس پرفتن دور کے اندر میں اس ہستی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور آج کا عنوان بھی اس ہستی کے نام پر ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ ہستی اگر آج موجود ہے یا نہیں ہے لیکن میں ان کے لیے جو ان کی زندگی میں حیاتی زندگی میں القابات ان کے ساتھ ان کو جب دعوت دینے کے لیے مجلس میں محفل میں کھڑا ہوتا تو اس مرد قلندر کو میری ذات جو ہے نکمے کی ذات جو ہے وہ اس طرح دعوت دیا کرتی تھی کہ آج اس دور حاضر کے اندر علم و فضل فکر و نظر فہم و قرآن و حدیث ادراک فلسفہ و منطق معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت حساس شخصیت عالم سلام کا فخر امیر المجاہدین پاسبان ختم نبوت محافظ ناموس رسالت آبرو سنیت شہنشاہ خطابت مخدوم ملت عاشق و صادق امام الصرف شیخ الحدیث امام غیرت و حمیت امام عظیمت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ناظرین کرام اس مرد قلندر کا آج اس پروگرام فیضان رمضان الحفیظ پروڈکشن کے زیر اہتمام آج کی اس پروگرام میں اس مرد قلندر کا ذکر ہونے جا رہا ہے. وہ مرد قلندر کہ جس نے ہر دور کے اندر چاہے وہ کفر ہو چاہے وہ کوئی وقت کا حاکم ہو چاہے کوئی بھی ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گوئی کے لیے یقیناً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اصلاح کی ہے. چاہے کوئی آج کا بڑا گدی نشین ہی کیوں نہ ہو کوئی عالمی شہرت یافتہ ہی کیوں نہ ہو یقیناً آپ نے اصلاح کی ڈنک کی چوٹ پر
جہاں ضرورت پڑی وہاں پر آپ نے حق گوئی کے لیے آپ نے اس کی اصلاح کی ہے، اور یہ وہ مرد قلندر ہے کہ جس نے ہر دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو توجہ دلوائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، اور ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا کر کے، اور وہ لوگ جو اس ختم نبوت کے نعرے سے جن کے منہ پہ 12 بج جایا کرتے تھے، ان کے سینوں میں یقیناً یہ نعرہ جو ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تیر بن کے جایا کرتا تھا۔ جب میرے بابے کا نعرہ لگتا تھا تاجدار ختم نبوت تو زندہ باد کی صدا آتی تھی، اور یہ وہی مرد قلندر ہے کہ جس نے غیرت کے نام پر لوگوں کو اجاگر کیا، وہ نوجوان جو ساری زندگی گانے سنتے تھے اور جن کے کانوں میں گانے گونجا کرتے تھے اور جن کی زبانوں پر گانے گنگنایا کرتے تھے، لیکن قربان اس مرد قلندر پر، اس مرد قلندر کی قبر پر کروڑہا رحمتیں کہ جس نے ان زمانوں پر جن زبانوں پر گانے تھے آج ان زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر دیا۔ خود تو دنیا سے ظاہری چلے گئے، لیکن آج وہ بچہ جو جوان آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اندر اور غیرت کے نام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پہ پیرا دینے کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً اسی مرد قلندر کا آج ذکر ہونے والا ہے، اور آج میرے ایوان میں جو انتہائی ہر دل عزیز شخصیت شیخ پورہ سے تشریف لائے ہوئے میرے محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے ہمیں آج کی اس پروگرام فیضان رمضان النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، اپنے خصوصی وقت میں وقت نکال کر کے آپ آج کی اس خوبصورت پروگرام فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور آئیے قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، اور یقیناً آج مجھے خوشی ہے کیونکہ اس مرد قلندر کا جب نام آتا ہے تو سینہ تو ویسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یقیناً شہر لاہور داتا کے نگر میں رہنے والے، کیونکہ ہم لاہوری ہیں تو ہم تو اس مرد قلندر پہ فخر کرتے ہیں کہ جس نے داتا کے نگر میں، داتا کی وجہ سے تو لوگ جانتے تھے، مدینے میں بھی ہوتے تھے تو لوگ وہاں پر بھی کہتے تھے یہ گنج بخش فیض عالم کی چوکٹ سے آیا ہے، لیکن آج اگر کسی کو ہم نے تعارف کروانا ہوتا ہے تو صرف اگر اتنا کہیں کہ استاد العلماء قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبر مبارک جہاں پر ہے اس شہر سے آئے ہیں تو لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یقیناً اس آج غیرت مند انسان کا ذکر ہونے والا ہے۔ تو حضرت سب سے پہلا تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آپ کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے عرصہ دراز سے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر حضرت قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کچھ سیکھا ان سے، اور ان کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ چند ملفوظات جو ہے وہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے مجھے خاکسار کو مدعو کیا، اور بالخصوص النفیس ویڈیو پروڈکشن، تو جس ہستی کا آپ نے ذکر چھیڑا وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، اللہ جہاں عشق کی بات آتی ہے، جہاں ہاں۔ محبت کی بات آتی ہے، جہاں پیار کی بات آتی ہے، اور جہاں مر مٹنے کی بات آتی ہے، وہاں سر فہرست موجودہ زمانے میں بلکہ آنے والے زمانے میں بھی اللہ حضرت خادم حسین رضوی کا نام سبحان اللہ۔ سر فہرست چمکے گا، یہ جو آپ نے کیونکہ وہ لفظ بولا ہے ہستی آنے والے، آنے میں والے اکثر وقت کہا میں کرتا ہوں، میں گھر میں بچوں میں یا یونیورسٹیز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج تو ہم لوگوں کو شاید اتنا نہیں ہے جس طرح غازی علم الدین شہید کو ہاں، سلیبس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، اسی طرح اور قبلہ حافظ صاحب کو پڑھا۔ ایمان کو بے شک، تازگی ملتی بے شک، ہے، بے روح شک، کو ایک حلاوت ملتی ہے، بے شک، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، بے شک۔ اور قبلہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، اللہ ہم نے تو ان کو سبحان جانا اللہ، ہے، ہم نے تو ان سبحان کو الحمدللہ پہچانا ہے، الحمدللہ، ہم نے الحمدللہ۔ کتابوں میں پڑھا تھا، ہم ہاں۔ نے تاریخ میں پڑھا تھا، صلاح الدین ایوبی، ہائے سلطان ہائے محمود ہائے، غزنوی، اللہ۔ ان کی جب ہسٹری پڑھتے تھے، تاریخ پڑھتے تھے تو ہم اس بات میں حیران ہوتے تھے کہ یار وہ کیسے لوگ ہوں گے، لیکن ہم نے موجودہ وقت میں اگر صلاح الدین ایوبی کا جانشین دیکھا ہے تو ہائے خادم ہائے، حسین رضوی کو دیکھا ہے، اللہ اگر سبحان سلطان محمود غزنوی سبحان اللہ، کہ جو اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے جس جگہ سے گزر جاتے ہائے تھے ہائے ہائے، تو دشمن کے کلیجے جو ہیں وہ چھلی ہو جایا اللہ کرتے بے تھے، شک، اور سبحان اللہ، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر ہائے جو ہے ہائے، وہ دشمن واہ، خوف سے جو ہے وہ لرز جاتا تھا، اللہ، تو ہم نے ان کا اگر جان نشین محمد بن قاسم کا جان نشین ہائے دیکھا ہے تو موجودہ وقت میں حضرت خادم سبحان حسین اللہ، رضوی کو سبحان دیکھا ہے، اللہ، بے شک، اور وہ سبحان ہستی کے
जिनके बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उन पर जो है वो बात कर सकें, क्योंकि एक ही बात है कि जहाँ इश्क का नाम आता है, जहाँ प्यार की बात आती है, जहाँ मर मिटने की बात आती है, जहाँ मोहब्बत की बात आती है, तो वहाँ सरे फहरिस्त जो नाम चमकता है वो हज़रत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। तो हमने उनको जो है वो इस बात में चूँकि हम बचपन से उनको तकरीबन 10-12 साल से 11 साल से हम उनके साथ वाबस्ता रहे, हमने उनके बयानात सुने, इससे मुतासर हुए। तो चूँकि हर आपका ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक से कितने अरसे से, यानी तहरीक लब्बैक बाकायदा तो तौर पर? हज़रत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी बेशक। रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत के बाद जी। मार्ज़ वजूद में आई, लेकिन हमारा ताल्लुक उनसे इससे भी पहले का है अल्लाह कि जब वो गाजी साहब का नाम लिया करते थे और हाय। गाजी साहब अभी हयात थे और उनकी रिहाई के लिए वो कोशां थे। तो अल्लाह हम उस वक़्त से उनको जानते हैं, और उससे भी पहले गाजी साहब का मामला जब 2011 में पेश आया, तो उससे भी पहले कि हम अगर उनके बयानात सुने तो इश्क की जो है वो नदियाँ बहा दी उन्होंने, अल्लाह प्यार की नदियाँ बहा दी, मोहब्बत की नदियाँ बहा दी कि कोई अपना है या बेगाना है। जब उनके जो है वो ज़ुबान मुबारक से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना सुनता है तो फिर वो अपना दिल दिए बगैर रहता नहीं। हाय हाय सुभान और अल्लाह। वो खुद अपनी हयात मुबारका में फरमाया करते थे कि मेरी बात 2 नंबर बंदा ना सुन सकता है ना हजम कर वाह सकता वाह है, वाह, जी उनकी बिल्कुल। बात सुन भी वही सकता है, समझ भी वही सकता है, हजम भी वही कर सकता है जिसको उसकी माँ ने बचपन में सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम की लोरियां दी माशाल्लाह, हैं। ये सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे याद आया कि मैं किबला हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि मैं एक जामिया निज़ामिया के अदना सा स्टूडेंट हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत किबला के कदमों में बैठने का शर्फ हासिल हुआ है। माशाल्लाह। और मैंने सुन रखा था कि आप जो सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा देते थे, तो आप हमें बताया करते थे कि ये मैं खुद नहीं बल्कि ये मेरी माँ ने जब मुझे माँ गुट्टी ने दी है, और जब लोरियां दिया करती थी वो लोरियां सदके या रसूलुल्लाह सदके या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह दे की गई, दिया और करती हैं। जिस वजह से आज जो है इस रसूलुल्लाह की नमूज पर मैं पहरा दे बेशक रहा हूँ और आज भी बेशक। सदके या रसूलुल्लाह के नारे लगा। और मैं खाकसार जहाँ तक उनको अल्लाह उनकी हस्ती पे बात हम क्या कर सकते हाय हैं, हम हाय तो एक निकम्मे हैं। अल्लाह हमें तो उन्होंने मंजिल की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उस अल्लाह रास्ते पे हमें उन्होंने हाय चलाया हाय है। अल्लाह अकबर और वो हस्ती इतनी अजीम हस्ती हैं कि उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो हैं वो शुरू से ही चुने जाते हैं। अल्लाह ऐसे अकबर लोग सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि उसमें जो है वो ज़माने का कमाल है या किसी का कमाल है, ऐसे लोगों पर शुरू हुई से अल्लाह की इनायत होती अल्लाह है और बेशक सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की सल्लल्लाहु निगाह करम में होते हैं। अल्लाह और अल्लाह ताला ने जिनसे काम लेना होता है और फिर उनके बारे में हमने अपने असातिज़ा से जो सुना है, जो कि हम जिन असातिज़ा के पास पढ़े हैं जी वो किबला शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी के डायरेक्ट शागिर्द हैं। अल्लाह तो उन्होंने हमें ये बात बतलाई है, क्योंकि हमें तो सिर्फ शर्फ बैत हासिल है, अल्लाह। हमें जो है वो उनकी शागिर्दी मैसर नहीं हजरत आई आज के हमें। दौर में ये बड़ी आप अपने पे, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ, हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि बिल्कुल हमने हमें इस बात उस पे हस्ती फ़ख्र को है, लाइव अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूंगा कि दुनिया कायनात वाले देखेंगे, हमारे बच्चों को सिलेबस में बताया जाएगा कि बेटा एक बताया मर्द जाएगा कलंदर था। और आने वाले वाह वक्त में आप महसूस करेंगे कि अल्लाह लोग ये कहा करेंगे कि ये वो बंदा है हाँ जिसने हजरत खादिम हुसैन रिजवी को देखा हुआ है। हाय 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 वाह 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 वाह, आने बेशक वाले बेशक लोग में ये बात करेंगे इंशाल्लाह वक्त बेशक में बेशक। कि ये वो बंदा है। बैत होना तो बड़ी आगे अल्लाह की बात है, अल्लाह शागिर्द होना तो बड़ी अगली बात है। अल्लाह लोग ये कहेंगे कि यार ये वो बंदा है जिसने किबला का सामने खड़े ज़ियारत होकर की, दीदार किया सुभान हुआ। अल्लाह सुभान वो अल्लाह हस्ती इतनी आला हस्ती हैं। सुभान और अल्लाह। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चीज़ जो है वो कोई भी हो बज़ाते खुद उसका अपना मकाम नहीं होता। जब उसको निस्बत हासिल हो जाती है ना, तो फिर ज़माने में वो मकाम वाली बन जाती है। अल्लाह और अकबर जितनी सुभान आला निस्बत हो उतना मकाम आला मिलता है। बेशक तो बेशक उनकी निस्बत कोई आम निस्बत नहीं, अल्लाह उनकी अकबर निस्बत जो है वो मदीने के साथ इस तरह थी कि उनके सीने में, उनके रूह में, उनके जिस्म में और उनके हर हर लफ्ज़ में, उनकी हर हर बात में इस अल्लाह कदर प्यार, मोहब्बत और इश्क कूट कूट कर भरा था कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत थी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता चीज़ों का अल्लाह जिस तरह वो अदब व एहतराम किया करते अल्लाह थे, अकबर उसकी मिसाल जो है वो अल्लाह मौजूदा अकबर। ज़माने अल्लामा में साहब पेश बहुत करना शुक्रिया। मैं मुश्किल है। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को इंशाल्लाह नाजरीन किराम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बात मदीने की और खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस मर्द कलंदर का नाम आज लोग तो
ہر 3 ماہ کے بعد جا رہے ہوتے ہیں، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، کوئی سال بعد، ہر سال حج جا رہے ہیں، جی حاجی صاحب جا رہے ہیں. اور استادوں سے جب پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نہیں جاتے تو آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو اور ایک جو ہے وہ تڑپنے والی ایک جلال، اور کہتے کہ ادھر رسول اللہ کی ناموس پر جو ہے پیرا دینے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو جا کر کیا منہ لے کر جاؤں گا اور کیا رسول اللہ سے کہوں گا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہوں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر جو ہے کفار جو ہے وہ غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر حضور کی ناموس پر پیرا دینے کی بات ہو، تحفظ کی بات ہو، اور خادم حسین رضوی جو ہے وہ جا کر مدینہ پاک جائے. یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. اور ان کا انداز جو ہے وہ اردو نہیں تھا، وہ ایک پنجابی انداز تھا، اور فارسی جو تھی وہ اس طرح آتی تھی، دنیا والے فارسی والے بڑے بڑے لٹریچر پڑھنے والے جو ہے وہ خود پریشان ہو جاتے تھے. اور ڈاکٹر اقبال کو حضرت نے ایسا حفظ کر چکے تھے کہ بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ حضرت قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مرد قلندر کے فین فالوئنگ، کیونکہ میں نے یونیورسٹیز لیول پر بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے جو ساری زندگی جن کو بیت گئی ڈاکٹر اقبال کو پڑھتے، اردو لٹریچر پڑھاتے ہوئے، ایسی اردو نہ بول سکتے تھے، ایسی وہ فارسی نہ بول سکتے تھے جو قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. سلام ہے اس کی قبر، اس کی زندگی پر کہ جو ساری زندگی گزاری، لیکن آج بھی جانے کے بعد وہ کہا کرتے تھے زندگی میں کہ پترو تسی باہر جو ہے لبیک کہو گے تے میں اندرو یا رسول اللہ دی صدا دواں گا، باہر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ گے تے اندرو آواز زندہ باد دی صدا آئے گی. تو یقیناً آج لوگ جو عشق کرنے والے ہیں، جس طرح حضرت قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، جو آج جس نے تو ہاتھ اس ہاتھوں میں دیا ہے، جس نے تو اس چہرے کو دیکھا ہے، تو وہ یقیناً انہی کا ہو کر رہ گئے. اور آج بھی ان کی تربت پر جائے تو یا رسول اللہ لبیک کی صدا دے تو اندر سے آواز جو ہے وہ دل کہتا ہے کہ اندر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کی آواز آ رہی ہے. اور اگر اپنے آپ کو مجھ جیسے نکمے نے اگر چارج کرنا ہوتا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کو بڑے بڑے کالے لوگ ملیں گے، اور کفر جو ہے وہ یقیناً ہمیشہ ہر 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد کبھی قرآن کو جلا کر کے، کبھی رسول اللہ کے خاکے بنا کے مسلمانوں کو ٹیسٹر کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. لیکن قربان آج بھی اگر کسی نے اپنے آپ کو چارج کرنا ہو تو آئے اس مرد قلندر کی قبر پر اور آ کر ایک بار حاضری دے تو انشاءاللہ وہ وہاں سے مکمل چارج ہو کے جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی غیرت پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی رسالت پر کیسے پہرا دینا ہے. تو ناظرین کرام، یہ محبتوں کا سلسلہ، یہ گفتگو، کیونکہ وقت ہمارا یقیناً انتہائی مختصر ہوتا ہے، ثنا خان بھی تشریف رکھتے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ رکھتے ہوئے مزید اپنے پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے اسی کے اندر جو ہے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھوں گا. تو جتنے بھی ناظرین النفیس پروڈکشن کی اس یوٹیوب چینل سے ہمیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، فیضان رمضان پروگرام کو، تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ یہ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے بعد النفیس پروڈکشن کی اس پلیٹ فارم سے جو حق اور دین کی بات ہے، جو دین اسلام کا پیغام ہے، حضور کے غلاموں کی جو محبت کا ایک انداز ہے، اور حضور کی نعت جو ہے، انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ جتنی زندگی ہے اس پوری ٹیم کی، انشاءاللہ یہ ہمیشہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے، حضور سے محبت، حضور سے پیار ہم سب کو عطا فرمائے. تو آئیے بڑھتے ہیں، بھائی محمد فرید حسین فریدی سے آپ کی جانب کون سا خوبصورت کلام آج ہمیں اس پروگرام فیضان رمضان میں سنا رہے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑا ہی خوبصورت اردو کا کلام ہے، بسم اللہ. پیش کرتا ہوں. جی. تو ذرا پر ہے نسبت تیرے نالین کے تو ذرا پر ہے نسبت
نسبت تیرے نالین کے ساتھ دن گزرتے ہیں میرے، اس لیے اب چین کے ساتھ ہوں تو ذرا آل زہرا کی غلامی میں گزاری ہے حیات، آل زہرا حشر کے دن بھی اٹھیں گے ہم حسنین کے ساتھ، حشر کے دن بھی اٹھیں گے ہم حسنین کے ساتھ ہوں تو ذرا بڑا ہی خوبصورت شعر احمد بھائی، اللہ بسم اللہ. طول سجدے طول سجدے کو دیا طول سجدے طول سجدے کو دیا اور کبھی خطبہ چھوڑا اس قدر پیار ہے سرکار کو حسنین کے ساتھ تو ذرا. ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیے گا. اللہ جام کو سرکار نہ دیں گے انہیں محشر میں علی جام کو محشر میں علی دل میں رکھتے ہیں عداوت جو شیخین کے ساتھ
دیکھتے ہیں عداوت جو حسنین کے ساتھ ہوں تو ذرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم بھائی محمد فرید حسین فریدی سے بھی انتہائی خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں یہ نعت پیش کر رہے تھے، تو میں اسی کے ساتھ جو ہے اپنے دوسرے ثنا خان کی جانب بھی بڑھوں گا، اور لیکن اس سے قبل جو ہے قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ ایک مختصر سی حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ناموس رسالت کے حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ثنا ملونہ جو ہے وہ خبیثہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لا نبی یا بعدی ہیں، تو میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، اور قرآن برملا کہہ رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو حضرت آپ اس حوالے سے کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ جی قبلہ، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اگر حکمرانوں میں کوئی دم خم ہوتا نا تو بات یہاں تک آتی نہیں۔ ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اپنی جو ہے وہ ان کو اپنی اپنی کرسی بچانے کی پڑی ہوئی ہے، تو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگرچہ دیگر بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ میری نظر میں یہ بھی ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں کوئی ایسا دم خم نہیں رہا، وگرنہ ہم اس سے پیچھے جائیں ذرا، کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا تو حکمران تڑپ جایا کرتے تھے۔ ہم سلطان نور الدین زنگی کو دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں آ کے اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں، دیدار سے بھی نوازتے ہیں، اور پھر ان ملعونوں کے بارے میں باخبر بھی کرتے ہیں کہ میرے روضہ پاک کی طرف جو سرنگ نکالی جا رہی ہے، جو راستہ بنایا جا رہا ہے، تم جاؤ، اور وہ کس طرح پھر انہوں نے حفاظت کی۔ تو ہمارے بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ سوال ہے پوری امت سے، اور پوری امت کے جو مسلم حکمران ہیں ان سے سوال ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کو حضور خواب میں آ کے جگائیں تو تمہیں حضور نے کیوں نہ جگایا؟ تو یہ بات یہ بھی ہے کچھ کہ اس وجہ سے بھی کہ کوئی اٹھتا ہے تو قرآن کو جلانے کی بات کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جہاں بھی کوئی اس طرح کی جسارت کرتا ہے، کوئی اپنی خباثت جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، تو جب اس زمانے میں اس طرح کے ملعون یا ملعونہ کسی نے بھی سر اٹھایا ہے تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حضرت غازی علم الدین شہید کا جان نشین بھی کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ غازی ممتاز حسین قادری کے جان نشین بھی اس میں دھرتی پہ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عشق اور جو پیار محبت کے جام جو ہے وہ پلا کے گئے ہیں اس نسل کو، نوجوان نسل کو اور آنے والی نسل کو، جو ہمارے بچے ہیں ابھی دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی جب بابا جی کا بیان سامنے چل رہا ہوتا ہے تو لبیک کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ محبت اور عشق کے اتنے جام جو ہیں وہ پلا کے گئے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی عزت رسول پر اور ناموس رسالت پر جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوں گی، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم کھڑے ہیں۔ اور ہم وقت کے حکمرانوں سے جس دن یہ معاملہ ہوا، ہم نے الحمدللہ اپنی جامع مسجد میں صبح کے وقت درس میں یہ بات کی کہ ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اس کو سر عام کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وگرنہ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی ممتاز قادری کا کوئی ایسا جان نشین اٹھے گا کہ جو اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرے گا اس ملونہ کا، تو پھر وہ شخصیت جو بھی ہو، وہ شخص پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، وہ جو ہے وہ مزدور ہو یا وہ کوئی ملازم ہو یا وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جو بھی اس کا سر تن سے جدا کرے گا وہ پھر ہماری آنکھوں کا تارا ہوگا، وہ پھر ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ تو ہم اس سے پہلے ہی باخبر کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اور ایسے لوگوں کو اگر کیفر کردار پر وقت پر پہنچا دیا جائے
تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے واقعات رونما ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ جو قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر رضوی سے جو بات کر رہے تھے، میں تو اصل میں جس دن سے میں نے یہ فیصل آباد کی ایک ملونہ ہے اور ثنا نامی ملونہ ہے، اور اس خبیث عورت نے ختم نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رسول اللہ کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ لا نبی یا بعدی، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس ملونہ نے جب یہ بات کہی، اور اس وقت جو صورتحال ہے یقیناً سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چور چور ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں، اور حکومت پاکستان کو جس طرح قبلہ علامہ صاحب بھی پیغام پہنچا رہے تھے، اور میں اور میری پوری ٹیم، یہ جتنی پوری ٹیم النفیس پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، تمام بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں جن کو اپنی کرسیوں اور سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے، ان سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اور اس ملونہ کو، یہ فیصل آباد کی جو خبیث ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو صرف گرفتاری کی حد تک نہیں بلکہ اس کو سرعام لٹکا کر مارا جائے، اور بتایا جائے دنیا والوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کریں یا رسول اللہ کی نموز کے حوالے سے گندی زبان کھولے، ہم ایسی گندی زبان کو نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ زبان جو رسول اللہ کے نام پہ جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرے گی، ایسی زبان کو کاٹ کر پھینک دیں گے، اور وہ ہاتھ جو رسول اللہ کے نام پہ جو غلط استعمال میں اٹھے تو ہم ایسے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور ایسی یہ ہماری آج عزتیں ہیں، یہ ہمارا سب کچھ وقار ہے، یہ حکومت پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ بڑے بڑے جو حکمران اپنی اپنی سیٹوں کے لیے ترس رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم تم لوگوں نے بھی ایک دن قبر کے اندر جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قبر میں آنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آج تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرے، توہین امیز الفاظ استعمال کرے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، تو تم لوگ سوئے بیٹھے ہو، اور تمہارے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی تم اس کو گرفتار نہ کر سکو۔ تو ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان الحمدللہ کل باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ 17 اپریل بروز پیر 2 بجے پنجاب اسمبلی اس احتجاجی مظاہرے کے اندر شہر لاہور داتا کے نگر میں تمام احباب شرکت کریں گے، اور اس ملونہ کی گرفتاری کے لیے حکومت پاکستان کو بھائی حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر، حافظ محمد سعید رضوی رحمۃ اللہ سعد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مرد قلندر، اس نوجوان حافظ محمد سعد رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، اس نوجوان کے ساتھ کھڑے ہوں، بھائی انس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور تاکہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں ابھی زندہ ہیں، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے۔ یقیناً قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کر کے گئے ہیں، اور آج بچے بھی حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور علیہ السلام سے عشق کے اندر انشاءاللہ جتنی ان کی زندگی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر بھی اور ان کی زبان کے اندر بھی اپنے بابے کا عشق اور اپنے بابے کی محبت اور اپنے بابے کا پیار دکھتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی ناظرین جہاں کہیں سے بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں، جتنا ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ اس مظاہرے کے اندر، کیونکہ آج تیرے اور میرے نبی کی نموز کی بات ہے، اگر اب بھی نہ نکلے، اب بھی تمہارے پاس یا میرے پاس وقت نہ نکلا، تو خدا کی عزت کی قسم ایک دن مرنا ہے، یہ آنکھیں بند ہونی ہے، قبر کے اندر جانا ہے، تب کیا جواب دیں گے؟ تو آئیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، نکلیے، یہ ہماری عزتیں ہیں، ہمارا مال جان ماں باپ بچے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز پر قربان ہے، اور یہ بتانا ہے نکل کر، جو آج ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اگر آج بھی نہ نکلے تو بھیا کب نکلو گے؟ آج یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے تیرے بچوں کے سکولوں کے اندر بھی آ گئے، تیرے سلیبس کے اندر بھی آ گئے، اور آج جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جس طرح ایک خبیثہ جو کچھ سال قبل آسیہ ملونہ کو باہر نکالا گیا، اسی طرح اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو ابھی سے باہر نکلیے اور حضور علیہ السلام سے محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایمان کا ثبوت دیجئے، کیونکہ ایمان بھی تب مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، حضور علیہ السلام سے پیار ہوگا۔ تو آئیے ناظرین کرام، یہ محبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ بات کہنا جو بھائی حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ جو مشن لے کے چلے ہیں، ان کے ساتھ بازو بنے، اور یہ صرف لاہور والے نہیں
بلکہ جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ احتجاجی مظاہرے کر کے، اگر آؤٹ آف کنٹری سے لوگ دیکھ رہے مسلمان تو اس حکومت پاکستان کو توجہ دلوائیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پہ پیرا دیتے ہوئے، حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے اس ملونہ کو سرعام لوگوں کو مثال بنائیں، پتہ لگے اور اس کو فائر کر کے، اس کو قتل کر کے، اس کو بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو بھی اعلان کرے گا وہ اسی طرح واصل جہنم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور میری پوری ٹیم النفیس پروڈکشن کی اس غیرت کو سلامت۔ آج لوگ اپنے یوٹیوب چینلز کا خیال کرتے ہیں، آج لوگ اپنے فیس بک پیجز کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں جو اے حضور کی نموز پر بات کریں تو ہمارا یوٹیوب چینل نہ ختم ہو جائے، لیکن قربان ان نوجوانوں پر، ان شہزادوں پر کہ جو آج ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں اور النفیس پروڈکشن کی اس پلیٹ فارم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پر پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو، اس پوری ٹیم کو، ان نوجوانوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے۔ میں آخری ثنا خان سے، اگلے ثنا خان سے ملتمس ہوں گا، یقیناً یہ سلسلہ تو محبتوں کا چلتا رہے گا کیونکہ ہماری پوری ٹیم ہے اور سب جو ہے حمد باری تعالیٰ بھی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں نعت کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا، اور ایک اور ثنا خان جو ہمارے مہمان ہیں تشریف رکھتے ہیں، اور میں انہی سے گزارش کروں گا کہ بھائی قمر اسلم فریدی صاحب آپ ہمیں کون سا خوبصورت کلام سنا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت، تاکہ انشاءاللہ یہ نعت کا سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی برقرار رکھیں گے، اور ہمارے قبلہ علامہ صاحب آپ بھی بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی نعت سنیں گے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا کلام ہے اقبال عظیم کا لکھا ہوا، بسم اللہ۔ مدینہ پاک کی یاد میں۔ بسم اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے واللہ آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ آپ پاکستان سے چلے مدینہ شریف، راستے پہ منتظر تھے، آنکھوں سے نبینا تھے اور منتظر تھے کوئی آتا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا۔ کسی سوالی نے سوال کیا کہ آپ مدینہ پاک جانا ہے اور چلتے کیوں نہیں، راستے پر کھڑے ہیں، مدینہ شریف جانا ہے تو چلیے۔ آپ جواب دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، بھئی طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں، ہاں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ آپ کافی دیر کھڑے رہے اور کوئی نہیں آیا، کوئی آتا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، آپ نا خود ہی چلنا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر پہنچے اور ایک مقام پر پہنچ کے کہتے ہیں، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے،
اور یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، اور یہ خوشبو کہاں سے آئی، بھئی شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے طیبہ تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے 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 چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور جب مدینہ شریف پہنچے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کر رہے تھے بھائی محترم محمد قمر اسلم فریدی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے گجرابالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خان بھائی انس جماعتی سے آپ سے نعتیہ کلام سننا چاہیں گے، کون سا خوبصورت کلام سنا رہے ہیں؟ ایک بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا، ماشاءاللہ النفیس پروڈکشن کے اونر نفیس بھائی نے بھی مجھے حکم کیا، بسم اللہ اور بسم اللہ گجر خان سے بسم اللہ نعمان شہزاد ماشاءاللہ گندل صاحب نے بھی مجھے حکم کیا اس کلام کے لیے، بسم اللہ میں پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت، بالکل۔ بسم اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی سے ہمیں اس مہم کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اسی کے متعلق یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ مدد مانگو سے، پھر نہ مانے گیا وقت میں اگر مان گیا، نہ مانے گیا وقت میں اگر مان گیا۔ اور تحریک لبیک کا بھی یہی نعرہ ہے، وہ کیا ہے؟ لے جانا لے مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رضا گنج شکر سونڈ بڑا خوبصورت سونڈ چلا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے کاروبار میں مزید برکت دے۔ لے جانا لے مانا نہ رکھا غیر
کہ دنیا سے مسلمان گیا کہ دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوقی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوقی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا بس 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 تم نہیں چلتے رضا سادہ تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا بس تم نہیں چلتے رضا بس تم نہیں چلتے رضا سادہ تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان سبحان اللہ بھائی انس جماعتی سے بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت اشا امام احمد رضا خان محفل میں رنگ بریلی بھر کے دیا بے شک احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز سے بھائی انس جماعتی سے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس شہزادے کی عمر دراز فرمائے. اور میں قبلہ علامہ صاحب حضرت استاد گرامی قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام پہ تھا اور جامعہ نعیمیہ کے قریب ہی پروگرام تھا اور وہاں پر میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کیا تو مجھے وہ یاد ہے بات. قبلہ بابا جی نے اس طرح آپ بیٹھا کرتے تھے جو آپ کا انداز ہوتا تھا تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور کلام پورا سننے کے بعد جب میں نے ان کو مائک پیش کیا نا تو بڑا خوش ہوئے اور مسکرائے کہندے پترا تیرا ماں پیو کو جڑا لگنا ہے تو جڑا ہے تیرا انداز تیری محبت ایک کلام اعلیٰ حضرت پترا یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے. یہ جڑے اج کل نعت پڑھتے ہیں نا اج کل لگیاں نے موجاں تے یہ یعنی کہ انہوں نے ایک دو کلام کا نام لے کر کے جو آج کل ہمارے شعراء کے لکھے ہوئے کلام ہیں تیری بکریاں نو پاواں گی میں چاہ رہا ہے تے پترا یہ کلام تھوڑی نے کلام نے اعلیٰ حضرت دے کلام نے. تو یہ جو میں نے ان کو الفاظ میں کہا کہ پاسبان مسلک کے رضا القابات میں کہندے پترا تم انہوں کیا پاسبان مسلک کے رضا او پترا میں رضا دی جتی ارگا بھی نہیں اس جتی دے نال لگن والے ذرے دے برابر بھی اے لوگ جڑے تسی نقیبہ نے بھی کام انہوں نے پھر اصلاح بھی فرمائی اور بھرے مجمع کے اندر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اصلاح کرنے والا جو ہے وہی ہمارا دل سے محب ہے اور وہی ہماری قدر جانتا ہے وہی ہمیں عزت دے رہا ہے جو ہماری اصلاح کر رہا ہے. آج کا دور تو خیر نہیں ہے ہم اصلاح کریں کسی کی تو اگلا کہتا ہے کہ میں تو خود بہت بڑا شاعر ہوں میں خود بہت بڑا نعت خان ہوں میں عالمی شہرت یافتہ ہوں. لیکن بابا جی نے جب یہ مجھے کہا کہ پترا یہ جڑا اسی نعت خانہ نہ لا دینے سپا سالارے حسان تے منو تو کہا کہ پاسبانے او پترا میں کچھ بھی نہیں ہاں میں اعلیٰ حضرت دی جتی جڑی جتی دے نال لگن والا ذرہ اس دے برابر بھی نہیں یعنی ان کا عاجزی کا عروج تھا عروج یہ تھا عاجزی کا عروج یہ تھا ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے ہماری اصلاح کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن مجھے آج خوشی ہوئی بھائی انس جماعتی سے نوجوان ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا اور خوبصورت کلام کا چناؤ بڑا خوبصورت کیا اور جو اشعار تھے وہ بھی نسبت والے اور جو وہ بابا جی پڑھا کرتے تھے وہی صدا بلند کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو دارین کی نعمت عطا فرمائے. میں بھائی فرید حسین فریدی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا آپ سے بھی آج خوبصورت کلام سننا چاہیں گے. کون سا خوبصورت کلام آپ دوسرا کلام سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت جی بسم اللہ پیش کرتا ہوں. سلامت کوئی دنیا عطا میں نہیں کیا بات ہم تا
نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے بابا جی بھی یہی کہتے ہوں گے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا اڑتا ہے پریرا تیرا 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 خسرا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا مجھ سے نہ چیز پہ ہے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت سالہ کو
کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا اے رضا، رضا رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب محترم بھائی محمد فرید حسین فریدی صاحب، ناظرین کرام، بہت خوبصورت انداز میں پروگرام فیضان رمضان میں کلام اعلیٰ حضرت سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی خیر فرمائے، پروردگار عالم حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور یقیناً یہ جو اعلیٰ حضرت اشعا امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار آپ کا لکھا ہوا کلام، یہ وہ کلام ہے کہ یہ کلام یہ نہیں ہے کہ کسی گانے کی ٹون پر لکھا گیا ہو، یہ کلام وہ کلام ہے جو سامنے قرآن رکھ کے، رسول اللہ کا فرمان رکھ کے اور والضحیٰ کا دیدار کر کے یقیناً یہ جو کلام لکھے گئے ہیں یہ وہ کلام ہے، اور آج کلام کی تاثیر بتاتی ہے کہ واقعی یہ حضور کا چہرہ دیکھ کر لکھا جا رہا ہے، حضور کی زلفوں کو دیکھ کر لکھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، بولنے کو بہت کچھ ہے، اور اگر حضور کے حسن پہ ہی باتیں کروں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے، یہ دن ختم ہو سکتے ہیں، یہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حضور کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا۔ تو یقیناً ہمارے اس پلیٹ فارم پہ النفیس پروڈکشن کی اس پروگرام فیضان رمضان کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی یقیناً آپ کو معلوم ہے، یکم رمضان سے لے کر آج 25 رمضان مکمل ہوئے اور 26ویں سحری کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے پاس ٹائم بھی یقیناً بہت زیادہ شارٹ ہے، اور ثنا خان بھی میرے ایوان میں تشریف رکھتے ہیں، تو میں حافظ محمد زہیب قادری آپ کی جانب بڑھوں گا کہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں ایک کلام نعتیہ پیش کیجیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد
تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آپ یاد آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا. خوبصورت شعر کہ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا جی مانا میں نے مانا جی مانا میں نے مانا جی مانا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا جی مانا میں نے مانا جی مانا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. زہرا 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 کے بابا میرے تیرے بات بنائے رکھنا. اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا بچھائے رکھنا. اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ بھائی حافظ زہیب قادری. انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے. میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب پڑھوں گا. ہمارے شیخ پورہ سے تشریف لائے ہوئے عظیم مذہبی اسکالر ہیں. جہاں آپ حضور علیہ السلام کا دین ہم تک پیغام پہنچا رہے تھے تو یقیناً آپ کا انداز مجھے دوستوں نے بتایا کہ کلام نعتیہ کلام بھی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. تو قبلہ علامہ سے آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ، سنتے ہیں پسے دیوار، سنتے ہیں جہاں بھی ہو، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں جہاں بھی ہو، اور گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں جہاں بھی ہو، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں جہاں بھی ہو، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان میرا ایمان
جہان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر رضوی سے انتہائی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام حضرت مظفر واسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ میں تو بس خلاصہ اگر قبلہ علامہ صاحب آپ کا کلام کا دو مصروں میں، اور پہلے دو مصرے جو ہے کہ حالات کے جس جال میں میں ہوں، حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں، حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں، میں قبر میں کانپا محفل نعت یہ بولی، ڈر نہ کر تیرے نامہ اعمال میں ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ نعت کا سلسلہ النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام پروگرام فیضان رمضان یقیناً اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جو خوبصورت ایک نوجوان ثنا خان جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بھائی علی حبیب چشتی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً بہت خوبصورت ثنا خان ہے، اور النفیس پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے آپ اس شہزادے کو سماعت کر چکے ہیں۔ آج کل تو قبلہ علامہ صاحب ہم کسی کو بلبل تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے ہوتے تھے اشتہار چھپا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو لکھا جاتا تھا بلبل مدینہ، بلبل عاشق رسول۔ تو یقیناً اس شہزادے کو میں نے، کیونکہ ایک دو دفعہ میرا اس پروڈکشن پہ آنا ہوا، اور ایک ایکٹیو پرسن ہے، اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو سلامت رکھے۔ اس کا ایک باڈی لینگویج انسان کی جو ہوتی ہے، اور آج کے دور حاضر میں جو کانفیڈنس لیول جس کا اچھا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو سلامت رکھے۔ علی حبیب چشتی، آپ کون سا خوبصورت کلام سنائیں گے؟ کلام پیش کیجیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ سے بے حد مشکور ہوں النفیس ویڈیو پروڈکشن کا۔ ماشاءاللہ آج آخری ٹرانسمیشن ہے، تو میرا دل ہے کیمرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، اور جو محنت کر رہے ہیں ان کا نام بھی آنا چاہیے، ان کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ جو بندہ ایک بندے کو اب میں نعت خواہوں نا، مجھے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اتنا کام کیا ہے، تو ماشاءاللہ نفیس پروڈکشن کے جو بانی ہیں، نفیس بھائی، اس کے بعد ان کے بھائی زبیر بھائی، اس کے بعد احمد بھائی، اس کے بعد وقار بھائی، ذیشان بھائی، اور رضا گن شکر کے دو شہزادے ہیں، اور کمال کے شہزادے ہیں، ایک رضا بھائی اور ایک میرا برا بھائی حمزہ بھائی، اور خبیب گرافک خبیب بھائی۔ اللہ آپ سب کو مزید عزت برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کا اس ٹرانسمیشن کو سجانا قبول و منظور فرمائے، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام پیش کروں گا، اور جس میں بابا جی کی شان میں میرے احساسات ہیں وہ بھی میں پیش کروں گا۔ ہاں اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگو چمن پھولوں کو رہنائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں، سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں، عشق میں چل
चश्मे तसव्वुर, इश्क में चश्मे तसव्वुर, खूब गहराई मिली अक्से रूए मुस्तफा से, ऐसी ज़ेबाई मिली बहरे इश्क इश्क बहरे इश्क मुस्तफा का माजरा क्या हो या, बहरे इश्क मुस्तफा का माजरा क्या हो बहरे इश्क मुस्तफा का माजरा क्या हो बयां, लुत्फ आया डूबने का जितनी भी गहराई मिली, लुत्फ आया डूबने का जितनी भी गहराई मिली। मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने बात की, बातें भी बड़ी हुई हैं लेकिन उन्होंने अपने एहसासात बयान किए और मैं भी कर रहा हूँ। बात क्या है किबला बाबा जी, चादरे ज़हरा का साया तुझ पे है, खाते है चादरे ज़हरा का साया तुझ पे है, खाते चादरे ज़हरा का साया तुझ पे है, खाते फैज़ निस्बत देखिए, निस्बत भी ज़हराई मिली। अब जिन्होंने लिखा है रोज़ा के ताजदार पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब लिखा, फरमाते हैं चादरे ज़हरा का साया तेरे सर पे है, चादरे ज़हरा का साया तेरे सर पे है नसीब, निस्बत भी ज़हराई मिली। इसी ट्यून में मैं गदाए 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 मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। आका जी गाऊं क्यों मेरे पास आपके होते हुए उठा रखो फूलों को राना माशाअल्लाह अली हबीब चिश्ती, इंतहाई खूबसूरत कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इस शहजादे की आवाज़ में और ढेरों बरकत अता फरमाए। खूबसूरत कलाम था और यकीनन ये कलाम जिस दर से वाबस्ता है वो दर भी बहुत आला, गोलड़ा के शहनशाह हज़रत
پیر نصیر الدین نصیر شاہ، اور اسی گھر کے جو تاجدار ہیں ان کا نام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یقیناً وہ پیر مہر علی کہ جنہوں نے ہمرآبادی میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، جو آج بھی مدینہ پاک اگر کوئی جائے تو مدینہ پاک میں ایک ہمرآبادی ہے جہاں پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا نا تو اس دن سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کیفیت ایک انداز آپ کا عجیب ہو گیا، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی رہتی۔ تو ایک دن آپ کے مریدوں نے سوال کیا، بابا ہم نے کبھی آج تک آپ کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی، لیکن جب بھی دیکھتے ہیں آنسوں کی جھڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو آج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ سکھ کہتے ہیں یاد کو، سکھ کہتے ہیں تان کو، سکھ کہتے ہیں محبت کو، سکھ کہتے ہیں تڑپ کو، سکھ کہتے ہیں پیار کو۔ آپ کے مریدوں نے کہا بابا آپ کو کس کی سکھ لے بیٹھی، کس کی یاد لے بیٹھی، کس کی تڑپ لے بیٹھی، کس کا پیار لے بیٹھا؟ تو حضرت پیر مہر علی فرماتے ہیں اے میرے مریدو وہ فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، علم نشرہ کے سینے والے، یت اللہ کے ہاتھوں والے، مازا غل بسر کے نینوں والے، مزمل کملی والے، مدثر چادر والے۔ جب یہ بات کہی تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور کیا آپ نے ہمارے سونے آقا کے چہرے کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا۔ کہا بابا بتائیے نا ہمارے سونے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ ناظرین کرام ذرا امیزن کیجئے وہ کیا منظر ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی کو جب مریدوں نے کہا نا بابا بتائیے آپ نے حضور کا دیدار کیا، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا حسن بتائیے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو ہمرآبادی میں دیکھا وہ لکھ دیا، وہ سنا دیا، وہ بتا دیا۔ کہا اے میرے مریدو سنو، اکیف سارا من طلعتی وصدہ بدا من وفرتی فسکرت ہونا من نظرتی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں اودے ہاتھ مہار زمانیے، اودی دو جگ تے سلطانیے، اتے بن عقل انسانیے، مک چند بدر شاہ شانیے، مت چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مغمور اکی ہن مت بھریاں۔ کہا بابا آپ بتائیے اور آقا کے حسن کی باتیں۔ تو حضرت پیر مہر علی فرماتے اے میرے مریدو سنو، جو بتوحیدی ہے زیب تن، مت تاج رسالت زو افغن، موڑے زلف جمیں چڑیا ساون، دو ابرو قوس مثال دسن، لباں سرخ اکھاں کہ لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آنا کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ کہا بابا اور بتائیے نا آقا کے حسن و جمال کی باتیں، آقا چلتے کیسے تھے، آقا کی جوی کیسی تھی؟ حضرت پیر مہر علی فرماتے ہیں قامت موضوع تٹور حسین ماں زاغ نظر وشمس جبیں، جنوں ویکھیں آوے رب تے یقین، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں۔ ادھر بات مکمل نہیں ہوئی، کلام طویل ہے، وقت مختصر ہے۔ کہا بابا اور بتائیے آقا کے حسن و جمال کی بات ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی فرماتے اے میرے مریدو اب سب مل کے وہ کہہ دو نا جو میں نے آقا کے چہرے کو تک کے کہا۔ کہا بابا آپ نے کیا کہا؟ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ تو ناظرین کرام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی۔ تو ناظرین کرام یہ وہ تر ہے گولڑا کے شہنشاہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کلام آج بھی پڑھا جائے ایک نیا سما ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے، دل کو ایک راحت اور سکون ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضور کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہوتا ہے، واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہوتا ہے، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا ہوتا ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ہوتا ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے دہن سے نکلے ہوئے لفظوں کو سنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہوتا ہے،
جنہوں نے حضور کے ہاتھوں کے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر کے لکھا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ایام میں ماہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کی ان ساعتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب دل میں ہوگی تو پھر حضور کا دیدار میسر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کرم سے یہ فیضان عطا فرمائے. اس پروگرام فیضان رمضان میں آج کے خوبصورت ثنا خان، مہمان ثنا خان گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے محترم ثنا خان بھائی محترم محمد انس جماعتی آپ کی جانب ایک بار پھر بڑھے ہیں اور خوبصورت کلام ایک آج آپ سے آخری کلام سننا چاہیں گے. کون سا خوبصورت کلام سنا رہے ہیں؟ مولانا عبد الرحمان جامی صاحب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبھی نے یہ سنا جیسا کہ وہ جا رہے تھے، جانے کی اجازت نہ ملی، اللہ کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. اللہ اکبر. بسم اللہ. ضرور کلام. لیکن وہ جو کلام انہوں نے جا کے سنانا، ہائے ہائے ہائے، میں وہ کلام میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں ہے. کیا بات. بسم اللہ جی سنائیے. تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پی مردہ پارا زی سیاں رسول اللہ چسوے من گزاری من مسکی زنا چسوے من گزاری من مسکی زنا داری فدائی بخشنا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سے شد روز شد روز سیانا علی بھائی پشیمان
پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً بڑے خوبصورت کلام سے میری تو کیفیت یہ ٹرانسمیشنز وغیرہ کرنا تو یہ ان دوستوں کی محبت ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے محفل میں کوئی ایسا نعت خوان ملے جو کلام سنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شہزادے کو سلامت رکھے۔ بڑا خوبصورت کلام حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام سنا رہے تھے، کیونکہ یہ وہی جامی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عشق کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے سونے جا کوئی اور بھی نہیں۔ اور ایک حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو پیش کر رہے تھے، اسی طرح کلام نسیمہ جانب بدہا گزر کن۔ بھائی نعت اصل جو ہے وہ نعت اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ نعت ہے کہ جس کو یقیناً حضرت عبدالرحمن جامی جس عشق اور محبت کے ساتھ جو ہے نعت لکھ کر کے حضور کی بارگاہ میں جا کر پڑھنا چاہتے تھے، تو قافلے کا سردار اس کو لے کے نہیں جانا چاہتا، تو جامی تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ بڑا ایک طویل واقعہ جو یقیناً میں نے بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، اور ملینز کے اندر 5.7 ملینز لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے۔ وہ کیفیت ہی، وہ انداز ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گا ناظرین کرام، اپنا مزاج بنائیے نعت کو سننے کا، اور جو نعت اصل کے اندر نعت ہے، جب نعت کی تاثیر کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کیا کیا کرم ہوتے ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح اس مالک کی خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے تو خیر ڈھولے مائیے سننے کا مزاج بنا لی، ہم نعت کی طرف تو جو اصل نعت ہے اس کی طرف تو ہماری خیر توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں کسی سے کوئی اختلاف، کیونکہ آج یہ دور، یہ جس دور کے اندر جا رہے ہیں وہ معاملات تو خیر کچھ عجیب تر ہیں، لیکن میں کسی سے کوئی اپنے معاملات ذاتی طور پہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو اصل نعت ہے، یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے، جہاں تک یہ آواز جا رہی، جو اصل نعت ہے اس کو پڑھا جائے خدا را، کیونکہ آج اصل نعت کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضرت مظفر وارثی کا کلام، اعلیٰ حضرت کا کلام، حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، ان ہستیوں کے کلام، کیونکہ ان کے کلام جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت، یہ پیار اور یہ عشق سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ جب جس کو یہ لگی ہوتی ہے نا یہ آگ، تو عشق کی آگ، تو پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی سی جس طرح بھائی نے ابتدا کی اور بہت جلد انہوں نے اختتام کر دی، یقیناً وقت بہت مختصر، لیکن مجھے ٹیم کی جانب سے پھر ایک بار حکم ہو رہا ہے کہ ایک خوبصورت اور کلام جو ہے وہ بھائی انس جماعتی سے آپ سے سننا چاہیں گے۔ آپ کی محبتیں، کوئی بھی آپ خوبصورت کلام جو آپ ہمیں سنانا چاہیں، کیونکہ آپ نے جو بھی کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا ہے، سب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انڈیویجول پرسن کو اپریشیٹ، لیکن آپ کو اپریشیٹ اس لیے کہ آپ نے کلام اعلیٰ حضرت اور کلام حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا چناؤ کیا۔ بسم اللہ، ایک اور کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں گے؟ بسم اللہ۔ بڑی خوبصورت حمد، یہ ان کلاموں سے ذرا ہٹ کے حمد ہم پڑھ چکے، نعت کی طرف اگر آئیں تو وہ زیادہ مناسب نہیں، کوئی بھی خوبصورت سا کلام، ایک نعتیہ کلام سنا، پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ بڑا خوبصورت کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میرے رضا بھائی نے حکم کیا، جی جی ضرور، تو ذرا ان کلاموں سے ذرا ہٹ کے جی جی ضرور، ٹھیک اپنی ہو ذرا محفل کے جی، بہتر جی میں پیش کرتا ہوں۔ چلو۔ آقا دی سارے جگتوں، آقا دی سارے جگتوں ہے شان، بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان، بلے بلے
آقا دی سارے جگتوں ہے شان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے بلے آقا دی سارے جگتوں ہے شان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے بلے جبریل بھی ہے نازا اپنے مقدرات جبریل بھی ہے نازا اپنے مقدرات اپنے مقدرات اپنے مقدرات جبریل بھی ہے نازا اپنے مقدرات بنیا در نبی دا بنیا در نبی دا بنیا در نبی دا دربان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے 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 میرے نبی دنیا تے لکھاں نعت خانے میرے نبی دنیا تے لکھاں نعت خانے میرے نبی دنیا تے لکھاں نعت خانے پر نہ ساریاں چوں پر نہ ساریاں چوں پر نہ ساریاں چوں حسان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے بلے آقا دی سارے جگتوں ہے شان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے بلے آقا دی سارے جگتوں ہے شان بلے بلے اللہ دا بنیا سونا مہمان بلے بلے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی انس جماعتی سے بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا علی حبیب چشتی آپ کا بھی بہت شکریہ بھیا اور بھائی حافظ زہیب سے آپ کا بھی اور بھائی فریدی سے آپ کا بھی شکریہ اللہ آپ شہزادوں کی خیر فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر نعت خوان کی میرا مالک ان شہزادوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے اور بھیا آج کے اس پرفتن دور میں اگر ایک دنیا دار بندہ سنگنگ کرتا ہے اور زبان پر گنگناتا ہے گانے تو یہ ان سے اچھے نہیں ہیں کہ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں حضور کی نعت سے محبت کر رہے ہیں قبلہ علامہ صاحب بس آخری جو ہے چند سیکنڈ آج اس پروڈکشن پہ آپ تشریف لائے کیا کچھ آپ کچھ کومنٹ پاس کرنا چاہیں گے مختصر بالکل بسم اللہ جی الحمدللہ بڑا اچھا لگا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ اس نہج پر چل رہے ہیں یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ جہاں پر آج کا نوجوان جو ہے وہ اس راہ پہ چل رہا ہے جو راہ اس کے لیے دنیا میں بھی خطرناک ہے اور آخرت میں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں النفیس ویڈیو پروڈکشن کی پوری ٹیم کو کہ یہ ماہ رمضان میں ایک پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ایک وسیلہ بنے اللہ تعالیٰ ان کے مزید کام میں مزید برکتیں اللہم آمین اللہم آمین ناظرین کرام یقیناً یہ محبتوں کا سلسلہ پروگرام فیضان رمضان النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام اپنے اختتام کی طرف بڑھا اور بڑے خوبصورت انداز میں ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے پروگرام کو سماعت کیا آپ تمام جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی نیک تمناؤں کو اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پوری ٹیم کی محنت کو اپریشیٹ میں بھی کروں گا آپ بھی یقیناً اس یوٹیوب چینل ہمارے اس النفیس پروڈکشن کے اس یوٹیوب چینلز کے نیچے کمنٹ کر کے آپ اگر آپ کو یہ ٹرانسمیشن فرسٹ رمضان المبارک سے لے کر آج یہ خوبصورت پروگرام فیضان رمضان جتنا آپ کو پسند آیا آپ کمنٹ کی صورت میں ضرور آپ جو ہے اپنا بتا سکتے ہیں تاکہ یہ محبتوں کا سلسلہ اگر اس بار آپ اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا اللہ تعالیٰ النفیس پروڈکشن اور گنج شکر ساؤنڈ جو یقیناً بہت خوبصورت انداز میں الخبیب بھائی جو بڑے خوبصورت انداز میں فوٹوگرافی اور یہ تمام محبتیں پیش کر رہے تھے اس پوری ٹیم کو خراج تحسین اللہ تعالیٰ ان تمام کو استقامت عطا فرمائے اجازت دیجیے حافظ احمد حسین خیال قادری کو اور ان کے ساتھ مہمانوں کو اللہ حافظ السلام علیکم رمضان آیا 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 اللہ کی رحمت کا سامان